خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں صحت سہولت پروگرام کے فنڈز کے استعمال پر سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں۔ ایک سرکاری خط میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کرک نے محکمہ صحت سے اعلیٰ سطح کی انکوائری شروع کرنے کی درخواست کی ہے، اور معاملہ صرف ایک خط تک محدود نہیں۔ دوسری سرکاری دستاویز کے مطابق اب صحت سہولت پروگرام کی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ تو آخر معاملہ کیا ہے؟ کس افسر نے کس فورم کو نظر انداز کیا، اور صحت سہولت پروگرام کے فنڈز کے استعمال کے بارے میں سرکاری سطح پر کیا اعتراض سامنے آیا؟ یہ دستاویز ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کرک کی جانب سے 22 جولائی 2026 کو سیکریٹری صحت خیبر پختونخوا کو ارسال کی گئی۔ خط کا موضوع ہے صحت سہولت پروگرام کے فنڈز کی ریٹینشن اور یوٹیلائزیشن کے حوالے سے انکوائری شروع کرنے کی درخواست۔ خط میں محکمہ صحت کے 1 جنوری 2020 کے نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ضلعی سطح پر صحت سہولت پروگرام سے حاصل ہونے والے فنڈز کے استعمال کے لیے ایک فنڈ ریٹینشن اینڈ یوٹیلائزیشن کمیٹی قائم کی گئی تھی، اور اس کمیٹی میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کو بطور رکن شامل کیا گیا تھا۔ اس کمیٹی کی ذمہ داریوں میں فنڈز کے شفاف اور مؤثر استعمال کی نگرانی، اخراجات سے متعلق رپورٹس کی جانچ اور مجوزہ اخراجات کی منظوری شامل تھی۔ لیکن ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کے مطابق انہوں نے 9 مئی 2024 کو کرک میں چارج سنبھالنے کے بعد متعدد متعلقہ ہسپتالوں میں اس کمیٹی کی تشکیل یا اجلاس کے حوالے سے نہ تو اطلاع پائی، اور نہ ہی انہیں صحت سہولت پروگرام کے فنڈز کے استعمال سے متعلق کارروائی میں شامل کیا گیا۔ یہاں سے معاملہ مزید اہم ہو جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر نے اپنے خط میں موقف اختیار کیا کہ اگر کمیٹی کے مقررہ طریقہ کار کو نظر انداز کر کے صحت سہولت پروگرام کے فنڈز خرچ کیے گئے تو اس سے مالی اور انتظامی بے ضابطگیوں کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بغیر مقررہ طریقہ کار اور کمیٹی کی منظوری کے ہونے والے اخراجات متعلقہ افسران کے لیے مالی اور انتظامی ذمہ داری کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ انکوائری میں یہ معلوم کرنے کی درخواست کی گئی ہے کہ کمیٹی کے اجلاس کیوں نہیں بلائے گئے، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کو کارروائی سے کیوں الگ رکھا گیا، صحت سہولت پروگرام کے فنڈز کے استعمال کے حوالے سے کیا فیصلے کیے گئے، اور اب تک ہونے والے اجلاسوں کے منٹس، منظوریوں اور ہیلتھ کارڈ یوٹیلائزیشن ریکارڈز کی جانچ کیوں نہ کی جائے۔ اب دوسری دستاویز دیکھیے۔ ویمن اینڈ چلڈرن ٹائپ سی ہاسپٹل سٹی کرک کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے جاری اس آفس آرڈر میں 24 اگست 2026 کو صحت سہولت پروگرام کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کے لیے مختلف افسران اور نمائندوں کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے، جن میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، ڈی ایم ایس، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر، ڈاکٹرز، ڈیپٹی کمشنر کے نمائندے، وکیل اور دیگر اراکین شامل ہیں۔ یعنی پہلی دستاویز میں جس کمیٹی کے اجلاس اور اس میں شمولیت پر سوال اٹھایا گیا تھا، دوسری دستاویز میں اسی نوعیت کی کمیٹی کا اجلاس طلب کیے جانے کا سرکاری ثبوت سامنے آتا ہے۔ یہاں اصل سوال کسی ایک افسر پر الزام لگانا نہیں، بلکہ سسٹم کے طریقہ کار کا ہے۔ اگر صحت سہولت پروگرام کے فنڈز کے استعمال کے لیے باقاعدہ کمیٹی اور نگرانی کا نظام موجود تھا، تو پھر اس نظام پر مکمل عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر کمیٹی کے اجلاس باقاعدگی سے ہوتے رہے تو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کی جانب سے انہیں کارروائی سے الگ رکھنے کا اعتراض کیوں سامنے آیا؟ ان سوالات کا جواب انکوائری اور ریکارڈ کی جانچ سے ہی سامنے آ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ صحت خیبر پختونخوا اس معاملے کی اعلیٰ سطحی انکوائری کا حکم دیتا ہے یا نہیں، کیونکہ صحت سہولت پروگرام کے فنڈز عوام کے پیسے ہیں، اور ان کے استعمال میں شفافیت سب سے اہم ہے۔ یہ معاملہ صرف کرک کا نہیں، بلکہ پورے صحت سہولت پروگرام کے مالی نگرانی کے نظام پر ایک اہم سوال ہے۔